اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. ٹوڈے آور ٹاپک از دا بگ سٹیز آف ورلڈ. آج کی ٹاپک میں ہم دنیا کے بگ سٹیز، دنیا کے موسٹ پاپولیٹڈ شہروں کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بیسیکلی ان کی مختلف انفارمیشن کے حوالے سے ہی. چونکہ دنیا کی آبادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دنیا کی آبادی بہت سپیڈ بڑھ رہی ہے، بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. فرسٹلی اگر ہم دیکھ لیں فرام BC سے لے کے یہ آبادی لاکھوں میں تھی تقریباً 1500 تک، 1500 AD تک. پھر اس کے بعد 1500 AD سے یہ آبادی جو تھی یہ 1 کروڑ تک پہنچی. پھر 1750 کے بعد یہ کروڑوں میں یہ بڑھنے لگی، اور 1950 کے بعد یہ آبادی جو تھی یہ ارب کو کراس کر گئی، یعنی مور دین ارب. اور اب جو ہے یہ 2020 میں یہ آبادی 7 بلین ہے، اور یہ بلین کو بھی کراس گئی. اگر یہ رہی تو 2050 میں دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 20 بلین تک ہوگی. تو اٹ مینز دیٹ کہ دنیا کی آبادی کے اگر ہم ایک چارٹ بنائیں، دنیا کی آبادی کی بات کریں تو یہ آبادی لاکھوں میں تھی، لاکھوں سے کروڑوں میں آئی ہے اور اربوں میں ہے، اور بلینز کے حساب سے یہ آبادی جو ہے ملٹیپلائڈ ہو رہی ہے، ان کی ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے. پہلے زمانے میں اگر ہم اربن لائف کی بات کر لیں تو اربن لائف جو تھی ان کی ریشو بہت کم تھی. اب کرنٹلی تقریباً 50% پیپل جو ہے دے آر ان دا اربن سینٹر میں ہے، ان کی ریزیڈنسی ان کی لائف جو ہے اربن میں ہے، اور 50% پیپل جو ہے دے آر ان دا رورل میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اربن بگ سٹیز آف دا ورلڈ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم دنیا کے بڑے شہروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ دنیا کی تقریباً زیادہ تر آبادی جو ہے، یعنی 50% آبادی شہروں میں ہے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے موسٹ پاپولیٹڈ شہروں کی میں لوگ آباد ہیں. اس حوالے سے ہم شہروں کے جو ڈائنامکس ہیں، شہروں کی جو دو چیزیں ہیں شہروں کے لیے ہوتی ہے، ایک سائٹ ہے اور ایک سچویشن ہوتی ہے. ہمیشہ سائٹ اور سچویشن آف دا سٹی، یعنی سٹی ویئر از سچویٹڈ، ویئر از دا سائٹ آف دا سٹی کی سائٹ کیا کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہے، کلائمیٹ کس طرح ہے، عوام پیپل کس طرح ہے، وہاں کے گورنمنٹ کی پالیسیز کس طرح ہے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کی پالیسی پرو پیپل ہو، وہاں پہ فلیکسیبلٹی ہو، تو عوام ترقی کر جاتے ہیں. تو ان شہروں میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے لیٹ سپوز ہاؤسنگ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، تو پھر لوگ بینک سے لون لیتے ہیں اور ہاؤس بناتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں. تو وہاں لوگ جو ہے ایزیلی زندگی گزارتے ہیں، ہیپی لائف ہوتے ہیں. ہیپی لائف سٹینڈرڈ جو ہے ان کے بہت اچھی ہوتی ہیں، معیار آف سٹینڈرڈ آف دا لائف ان کا اچھا ہے ہوتا ہے، بیکاز دے آر مور ایکٹیو ہے اپنی گاڑی گھر میں، اور اس کے بعد ایزیلی وہ مختلف قسم کے جو ہے اکنامک رول جو ہے ادا کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی سچ فیسیلیٹیز نہ ہو، گورنمنٹ کی طرف سے لاز اس طرح نہ ہو، اور پھر وہ گینگ اور مافیا کے انڈر ہوتے ہیں. تو دیر فور اگر ہم شہروں کی بات کریں تو شہروں میں مختلف قسم کے، ایک تو ان کی سائٹ کا، اور سیکنڈلی سچویشن. تو سائٹ اور سچویشن بہت امپارٹنٹ، یہ دونوں امپارٹنٹ فیکٹرز ہیں، بہت آر امپارٹنٹ فیکٹر فار دا ورلڈ سٹیز کے لیے. جب ہم ورلڈ سٹیز کی بات کرتے ہیں، ان کی آبادی کی بات کرتے ہیں، ان کی پرابلمس کی بات کرتے ہیں، ان کی جنرل اوور آل سائٹ اور سچویشنس کی بات کرتے ہیں، تو اٹ از نیسیسری فیکٹر ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے. ان دو چیزیں جو ہے، یہ دو فیکٹر جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے. دا فرسٹ موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر از دیئر سائٹ، اینڈ سیکنڈ ون از دیئر سچویشن، کہ ویئر از دا سٹی سچویٹڈ، ان کی سراؤنڈنگ میں کیا سچویشنز ہیں، کیا کیا فیسیلیٹیز ہیں، کون کون سی کاروبار ہے جس کو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں، یا کیا کیا فیسیلیٹی جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے. تو اس حوالے سے ہم اس حوالے سے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، یا اس حوالے سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں پاپولر ورلڈ، ایک تو ہم ورلڈ سٹیز کی بات کریں گے.
ورلڈ سٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ورلڈ سٹیز میں فرسٹ آف آل ہم تو ایک فرسٹ جو ہے شنگھائی ہیں، ٹوکیو ہیں، اس کے علاوہ جو ہے واشنگٹن ڈی سی ہیں، اور کلکتہ ہے، بمبئی ہیں، کراچی ہیں. تو دیز آر دا ورلڈ لارجسٹ یا بیگ سٹیز ہے جہاں پہ ملٹیپل کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ مختلف علاقوں کے زبانوں کے لوگ آپس میں رہتے ہیں، اور کروڑوں کے حوالے سے ان شہروں کی آبادی ہے. تو یہ جو 5 ہے یہ لیڈنگ سٹیز ہے ورلڈ میں اس ٹائم پہ. اگر ہم ان سٹیز کی بات کرتے ہیں، ان شہروں کی بات کرتے ہیں، تو ان شہروں میں پرابلمز ہیں. اب ان شہروں کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کیٹیگری جو ہے ماڈرن ڈیولپ اور ایک پور کنٹری یا انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. کراچی، کلکتہ، بمبئی کی ریالٹی کچھ اور ہے، ٹوکیو، شنگھائی اور واشنگٹن کی ریالٹی، اور لنڈن اور پیرس بھی اس میں انکلوڈ ہے، ان کی ریالٹی کچھ اور ہے. ان کی لائف اسٹینڈرڈ گڈ ہے، ان کی شہروں میں جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے دے آر آلسو گڈ. ان کی جو پانی کا سسٹم ہے، پروویژن آف واٹر، پروویژن آف الیکٹریسٹی اور پروویژن آف دا گیس اینڈ پروویژن آف ادر فیسلٹیز دے آر گڈ. پیپل آر سیٹسفائیڈ، ان کی لائف ہیپی ہے. ان کی سورس آف انکم جو ہے یا ان کی انکم ہے دے آر آلسو گڈ، بیکاز چونکہ ان کنٹری میں سوشل پالیسیز ہے، سوشل پروٹیکشن پالیسیز کے انڈر ان لوگوں کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی ہیں. آلسو بینک کی طرف سے ان کو لون دی جاتی ہیں گھر بنانے کے لیے. ان کا اپنی ہی گھر ہیں، میجورٹی آف دا پیپل کا اپنی گھر ہیں، اپنی گاڑی بھی ہیں، گھر بھی ہیں. تو اٹ مینس کہ وہ جاب شاپ کرتے ہیں، ساتھ میں ایکٹیویٹی بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو سیٹسفائیڈ ہے. اب تھرڈ ورلڈ یا بمبئی، کلکتہ اور کراچی کی اگر ہم بات کریں، موسٹ پیپل ان دیز سٹیز جو ہے وہ رینٹل پہ رہتے ہیں. اور جو رینٹل آکوپیشن پہ رہتے ہیں ان لوگ جو ہے ان کی اگر آمدنی ہوتی تو ہاف آمدنی بیچارے رینٹل اور اینڈ ٹیکسیشن وغیرہ میں، اور پھر یونیفارم ٹیکسیشن سسٹم بھی نہیں ہے ان ملکوں میں. تو دیر فور ان شہروں میں جو پالیسیز وائز اگر ہم بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ پالیسیز یونیفارم نہیں ہیں. ڈیولپ میں کچھ اور ہے، انڈر ڈیولپ میں کچھ اور ہیں. تو دیر فور ان دونوں میں بہت زیادہ جو ہے ڈفرینس ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ تضاد ہے. ان دونوں شہروں کی لائف اسٹینڈرڈ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو آؤٹ لک ہوتی ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اب ایک بندہ اگر شنگھائی میں وقت گزارے وہ کراچی میں نہیں گزار سکتا، وہ بمبئی اور کلکتہ میں آ کے بھاگ جائے گا، بیکاز یہاں کے اور وہاں کی فیسلٹیز میں، یہاں اور وہاں کی لائف اسٹینڈرڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب ہم اگر کی ایک تو ہم نے اس کی دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے، سیکنڈلی چونکہ اکانومی ویک ہے. جب اکانومی ویک ہو تو ان شہروں میں جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے پاس پراپر سورس آف انکم نہیں. جب پراپر سورس آف انکم نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوتی ہے، سوشل انیکوالٹی آتی ہے. جب سوشل انیکوالٹی ہو، ایکول نہ ہو آل سیگمنٹ، تو اس صورت میں کیا ہوتی ہے کہ ان میں بہت زیادہ جو ہے سوشل ایشو، سوشل پرابلم، ڈسکریمنیٹو اپروچ. جب ڈسکریمنیشن ہوگی تو اس کے ساتھ کرپشن بھی ہوگی. جب کرپشن ہوگی نیپوٹزم، فیورٹزم ہوگی. جب نیپوٹزم، فیورٹزم ہوگی تو ایسوسیٹیڈ اس کے ساتھ کیا ہوگی، اس کے ساتھ تو اور بھی ساری بیماریاں اور بھی ساری جو سوشل ایولز، کرائمز ہیں. تو اس وجہ سے ان شہروں میں تھرڈ ورلڈ میں کراچی، کلکتہ، بمبئی کی لائف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان اربن سینٹر میں دیکھتے ہیں کرائمز بھی بہت زیادہ ہیں، سوشل جو سیٹسفیکشن لیول ہے بلو ہے، سوشلی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. سوشلی سوسائٹی جو ہے ڈس انٹیگریٹڈ ہے. کمیونٹیز ہے، ہر کمیونٹی کا ایک سینٹر ہے، ایک کمیونٹی والے دوسرے کمیونٹی کے سینٹر میں نہیں جا سکتے بیکاز لوگ ڈرتے ہیں. اس لیے نو سیکورٹی، نو مینٹل سیکورٹی ہے. بندہ فزیکلی مینٹلی سیکور نہیں ہوتے. اس لیے اگر ہم ان شہروں میں جائیں جو اویئر ہو تو ان کو پتہ ہر ایک بار علیحدہ لوگوں کے مختلف کمیونٹی بیس ان کے اپنے کلبز بنے ہوتے ہیں، ان کی گینگز ہے، مافیاز ہے. اور سب سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں ان شہروں میں تھرڈ ورلڈ، کیونکہ یہ تھرڈ ورلڈ کی 3 موسٹ پاپولیٹڈ سٹیز ہے، کلکتہ، بمبئی اینڈ کراچی. یہاں کی اگر ہم پاپولیشن کو اسٹڈی کریں، یہاں کے پرابلمس کو اسٹڈی کریں تو موسٹلی یہاں کرائمز، میجورٹی آف دا کریمنلز ان سٹیز میں ہیں. میجورٹی آف جو انڈر گراؤنڈ گروپس جو گینگز ہیں ان شہروں میں. میجورٹی آف دا لینڈ انکروچمنٹ یہاں پہ ہے. میجورٹی آف دا پیپل جو ہے
کلنگز یہاں پہ کرتے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل کے رائٹس کی وائلیشن ان شہروں میں ہیں بیکاز انیکویلٹی ہیں, سوشلی پیپل آر ناٹ سیٹسفائڈ. گورنمنٹ پالیسیز اس وائز نہیں ہے کہ لوگوں کو بینکوں سے لون دے اور لوگ اپنے لیے گھر بنائے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ قبضہ کرتے ہیں, گینگز بنے ہوتے ہیں, کسی کا ساتھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان شہروں کی جو اسٹینڈرڈ ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے فرام دا, اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, ہم واشنگٹن کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں, نیو یارک کی بات کرتے ہیں, اگر ہم شنگھائی کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ لائف جو ہے اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, وہاں کی لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ان شہروں کے مقابلے میں بیکاز وہاں پہ گورنمنٹ جو پالیسی, یونیفارم پالیسی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے سوشلی پروٹیکشن ہے, گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو لون ہے, گورنمنٹ کی طرف سے الٹ آف مختلف قسم کے پیکیجز ہیں, مختلف قسم کے فیسلٹیز ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم ان شہروں کی بات کرتے ہیں تو شہروں کی لائف بھی, اب شنگھائی میں اگر آئیں تو وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سوشلی اگر آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو انڈر دا سیم جو ہے پہلے آپ کو گورنمنٹ ایڈجسٹمنٹ دے گی, ایڈجسٹمنٹ نہیں دے سکتی تو آپ کو سوشل, آپ کو پروٹیکشن کی پر منتھ کے حساب سے آپ کو پیمنٹ ملتی ہیں. اور پہلے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ میں ایڈجسٹ کرے, کسی نہ کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹی دے, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ آپ ایک بینیفٹ سٹیزن بن جائے. جبکہ ان تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نو سچ پریکٹس, نو سچ ہے. دیئر فور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو لوگ ہیں دے انوالوڈ ان کرائمس, اور اس وجہ سے وہ مختلف قسم کے ڈرگ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ مختلف قسم کے, اس وجہ سے جب ہم فضولیات کی بات کرتے ہیں, ڈرگس کی بات کرتے ہیں, مختلف گیمز کی بات کرتے ہیں, تو زیادہ تر ان ملکوں میں ہیں. اور ان ملکوں میں اس لیے نہیں ہے, میجورٹی پیپل جو ہے وہ سوشلی سیکیور ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں, ان کے کوئی شیڈول ہوتا ہے, اور یہاں پہ لوگ فری بہت زیادہ ہوتے ہیں. بعض لوگ تو آپ دیکھتے ہیں شہروں میں صبح سے شام تک بازاروں میں یوں ہی گھومتے پھرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو جا کے بازار میں گھوم پھرتے ہیں, ویسے ہی کسی چوک میں بیٹھ جاتے ہیں, کسی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں اپنا بھی, دوسرے لوگوں کو بھی دیکھے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر ہے لوگوں کے اپروچ میں, اٹ از ڈیو ٹو دا گراؤنڈ ریالٹی کی وجہ سے ہے. تو دیئر فور جب ہم شہروں کی بات کرتے ہیں, اس وقت موسٹلی پاپولیٹڈ شہر شنگھائی ہے اور اس کے لائف سٹینڈرڈ بہت ویل ہے, لائف سٹینڈرڈ ایوری فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ کو ہر چیز شنگھائی میں اویلیبل ہے. اس کے بعد جو ہے پیرس ہے, اس کے بعد جو ہے کلکتہ ہے, سوری بمبئی ہیں, کلکتہ ہیں, کراچی ہیں. ان کی جو رینکنگ ہے, ہماری جو آبادی ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, خاص کر ساؤتھ ایشیا, پاکستان اور انڈیا کی آبادی میں بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں وہاں کے شنگھائی کی آبادی ابھی تقریباً کنٹرول میں ہے, اور ویسٹ کی آبادی جو ہے انڈر کنٹرول ہے. 10 ملینز پیپل جو ہے آف پیرس میں رہتے ہیں, اور واشنگٹن میں اسی راؤنڈ اباؤٹ تقریباً ہے. اب وہاں پہ آبادی جو پالیسیز ہے, سوشل پروٹیکشن کی پالیسیز ہے, دیر فور وہاں کے لوگ جو ہے ان کی پاپولیشن کنٹرول میں بھی ہیں. جب پاپولیشن کنٹرول میں ہوگی ان کی پرابلمس بھی انڈر کنٹرول ہوگی, ان کے اکنامک ایشوز بھی انڈر کنٹرول ہوگی, ان کے اکنامک ایشوز کی کنٹرولمنٹ بھی ہوگی. تو دے آر لیڈنگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے, ایک ایسی زندگی گزار رہے جس سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں, اور ان کی جو لیول ہے سیٹسفیکشن وہ ہائی ہیں, پراسپیرٹی لیول ہائی ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم تھرڈ ورلڈ کی دیکھ لیں, نو سچ پراسپیرٹی ہے, نو ہیپینس ہے, نو سیٹسفیکشن ہے فرام دا گورنمنٹ کی سائڈ سے, نو سیٹسفیکشن ہے فرام دا گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے. تو دیز آر بیسیکلی دا ڈفرینسز ہے جن ڈفرینس کی بات کی. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے شہروں کی طرف. یہ تو ہم نے ورلڈ لیول کی بات کی کہ ورلڈ لیول کے شہروں میں کون سے شہر میں کیا پرابلم ہے. پاکستان میں اگر ہم ٹاپ 8 شہروں کی بات کریں, ٹاپ 1 کراچی ہیں, پھر لاہور ہیں, پھر فیصل آباد ہے, پھر اس کے بعد راولپنڈی, اسلام آباد یعنی دونوں, پھر اس کے بعد جو ہے پشاور ہے, اور پھر اس کے بعد گجرانوالہ ہے, پھر سیالکوٹ ہے. تو ان شہروں کی اگر ہم بات کر لیں ان کی, تو ان شہروں کی اندر جو لائف کو اگر ہم دیکھ لیں تو دے آر انڈر کراؤڈ ہے, انڈر ایک ان کے اوپر ایک بوجھ ہے, بیکاز میجورٹی آف دا پیپل جو ہے ان کے پاس کوئی جابس نہیں ہے. میجورٹی آف دا پیپل جو ہے دے ہیو نو, شہروں میں میجورٹی آف دا پیپل ایجوکیٹڈ ہے, اور
मिडिल क्लास की भी हैं और हैव नो जॉब, उनके पास जॉब नहीं है। जब जॉब नहीं है तो टेक्निकल एक्सपर्टी भी उनके पास नहीं है, तो देयरफॉर वो क्या है, एक बर्डन है, एक बोझ बना हुआ है एक हुकूमत के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर भी, सिटीज़ के ऊपर भी। तो देयरफॉर इन शहरों में मामूली से भी अगर दुश्मन की तरफ से कोई प्रोपेगेंडा हो जाए तो वो ईज़िली वो लोग जो है उसको अडाप्ट करते हैं या ईज़िली कर सकते हैं, बिकॉज इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उनके पास कोई काम नहीं है, और एनर्जी वैसे वेस्ट हो रही है। तो बजाय इसके कि उनके वेस्ट को एनर्जी वेस्ट होने से बचाने के लिए चाहिए हुकूमत को कि उनके लिए टेक्निकल प्रोग्राम शुरू करे, टेक्निकल इस तरह के इंस्टीट्यूशन डेवलप करे जहाँ पे वो अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करे, उनकी जो टेक्निकल स्किल्स है उनको एक्सप्लोर करें, तो प्रॉपरली एंड प्रोडक्टिव सिटीज़न बन जाए। अगर वो प्रॉपरली एंड प्रोडक्टिव सिटीज़न बन जाएंगे और प्रॉपर पार्टिसिपेशन करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन करेंगे, गवर्नमेंट अफेयर्स में करेंगे, तो इट विल बी इससे एक होगी, एक तो रेवेन्यू भी जनरेट होगी और सेकेंडली जो है कंट्री के लिए भी एक गुड सिम्टम्स भी हैं, क्योंकि इससे मुल्क को भी फ़ायदा मिलेगा और मुल्क के लिए फ़ायदे में भी है। तो जब हम पाकिस्तानी सिटीज़ की बात करते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम कराची, पेशावर और लाहौर की बात करते हैं, मोस्टली पोल्यूटेड है। जब बारिश होती है तो तमाम शहरों में यानी इन सब में पानी का इशू भी हो जाता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इन शहरों में भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अच्छा, मैं बोल गया शंघाई में या न्यूयॉर्क में या लंदन में या फ्रांस पेरिस में गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हैं, रोड सिस्टम भी हैं, रेलवे भी हैं, और साथ में लोगों के लिए सोशली सिक्योरिटी सिस्टम भी है, यानी पीपल सोशली सिक्योर्ड है। हमारे मुल्कों में ये सिस्टम नहीं है, पीपल सिक्योर्ड नहीं है। इन केस अगर आपको एक्सीडेंट हो जाए आपका कोई, तो फिर आपने खुद अपने ही पैसों पे उसका इलाज करना है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरीके से नहीं है, ना आपके बेनिफिट के लिए बीमार हो जाए और ख़ासकर तो फिर उसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल आप सिक्योर नहीं है। ताकि इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी हैं, आप एजुकेशन, आपके बच्चों के एजुकेशन जो है फ्री हैं। देयरफॉर वहाँ जो हैप्पीनेस का जो एक लेवल है, खुशहाली का एक लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम पाकिस्तानी शहरों की बात करते हैं तो इन शहरों में इंडस्ट्री सिवाय सियालकोट के और फैसलाबाद के, और कराची में इंडस्ट्री थी किसी टाइम पे, इंडस्ट्रियल सिटी था। देयरफॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो है वो माइग्रेट कर गए शहर में, लोग आने भी हुए शहर में, लोगों ने ज़िंदगी भी गुजारी, लेकिन लेटर ऑन ड्यू टू लाइन अदर सिचुएशन की वजह से फिर उसका वो माहौल जो है अफेक्टेड हो गया। अगर हम बाकी शहरों की बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, सिवाय पाकिस्तान में फैसलाबाद और सियालकोट जो दो शहर है, यहाँ प्रोडक्शन हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और बाकी मुल्कों को बेचती भी है, रेवेन्यू कमाती भी हैं। लेकिन इन शहरों में वी नीड मोर सर्विसेज, हमें मुख्तलिफ और सर्विसेज चाहिए, मुख्तलिफ सर्विसेज मेन चाहिए। बिकॉज अगर प्रोडक्शन एक बंदा कर रहा हो तो उसके लिए दो सर्विसेज मेन चाहिए, यानी अगर 50% है तो 50% के, अगर 50 लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में तो 100 और लोग भी सराउंडिंग के एरिया में चाहिए, ताकि उनको डिफरेंट जो सर्विसेज है, जो प्रोविज़न ऑफ द बेसिक फैसिलिटी है, वो उनको प्रोवाइड कर सके। तो इसका मतलब ये है कि इन दो शहरों में ज़्यादातर लोगों को हम सोशल सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, या ज़्यादातर लोगों की यहाँ एडजस्टमेंट पॉसिबल हैं एज़ कम्पेयर टू। लेकिन हमारी एक जो है ना इक्वल नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ लोग नहीं जाते, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा एक क्राउड सा बना होता है, वहाँ एक कंसंट्रेशन बनी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है फील्ड में मौजूद हैं, और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ लोग नहीं जाते। तो ये इनइक्वालिटी भी होती है इन टर्म्स ऑफ द, चूँकि इक्वलेट डेटा नहीं है। जब आपके पास इक्वलेट डेटा ना हो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि हम इक्वली ऑल द सिटीज़न को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, ऑल ऑफ द सिटीजन्स को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द रीज़न कि हमारी शहर जो है चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे थर्ड वर्ल्ड की कंट्री के शहर हो या लोकल लेवल पे पाकिस्तान के शहर हो, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स के मुख्तलिफ उसके प्रॉब्लम्स है, और ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम जो है ये इस वजह से हैं कि इन मुल्कों में
ایکوالٹی نہیں ہے، ان ملکوں میں ریفارمز نہیں ہے، ان ملکوں میں جسٹس سسٹم نہیں ہے، ان ملکوں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جبکہ جن ملکوں میں ٹرانسپیرنسی ہے، جہاں میرٹ ہے، جن ملکوں میں ایکوالٹی ہے، تو ان ملکوں کے شہروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان ملکوں کے شہروں کے اندر جو پروویژن آف بیسک فیسلٹی وہ دیکھتے ہیں، صفائی کا معیار دیکھتے ہیں، لوگوں کی ہیپینس کا لیول دیکھتے ہیں، وہاں پہ الیکٹریسٹی، گیس اور ادر فیسلٹیز کے اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں. تو دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو آج کا ہمارا جو سیشن تھا دیٹ واز اباؤٹ دا میجر سٹیز آف ورلڈ کے میجر سٹیز اور میجر سٹیز آف پاکستان، ان کے پرابلم کے حوالے سے تھوڑی بہت ہم نے بات کی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.